ناظرین، آج NCCIA کی ایک بریفنگ تھی جس میں انہوں نے ایک ایسے ملزم کو پیش کیا کہ جس نے ایک استخارہ.com کے نام سے ویب سائٹ چلائی ہوئی تھی، ایپ چلاتا تھا، سوشل میڈیا پیجز تھے، اور اس کا کام کیا تھا کہ اس کے پاس جو بھی ضرورت مند لوگ آتے تھے جس میں زیادہ تر خواتین تھیں، تو وہ خواتین کے پھر استحصال کرتا تھا، سیکشول ایکسپلائٹیشن تھی، اس کی کوئی ویڈیو تھی، اور تو یہ اب سائبر کرائم کے زمرے میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی مدعی بنا ہے اور وہ اب اس کو پروسیکیوٹ کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوئی ہے اور اس نے رپورٹ نہیں کیا، لیکن ان کے پاس کوئی شواہد تھے، انہوں نے پکڑے، ویڈیو اس کے پاس موجود ہے، تو اب یہ کام اگر سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے، ریپ ہے، مولیسٹیشن ہے، تو یہ پولیس کیسز ہیں۔ اب ادھر آگے سائبر کرائم ایجنسی جو ہے نا وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور وہ اس مقدمے کو چلا رہی ہے۔ تو آج NCCIA کے جو پرفارمنس ہے، اس کے اغراض و مقاصد، ان چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیر علی خلتی صاحب۔ شیر علی خلتی صاحب لاہور بیسڈ جرنلسٹ ہیں، یہ انٹرنیشنل اداروں کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک معروف انگلش اخبار دا نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ٹیررزم ان کا جو ہے نا کور ایریا ہے۔ تو آج شیر علی خلتی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ استخارہ.com کا ملزم پکڑا جاتا ہے اور وہ اس کے پاس ویڈیو ہیں، اس نے کوئی 60 سے زیادہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، کوئی ادھر سے وہ رپورٹ بھی نہیں آئی، لیکن انہوں نے پکڑ لیا۔ پولیس کیس تھا، لیکن اس پہ اب NCCIA آ کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس ایجنسی کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ضرورت تھی تو سائبر کرائم کی تھی نا، لوگوں کے ساتھ سائبر وہ ہو رہے ہیں، فنانشل زیادہ سکیم ہو رہے ہیں، لیکن یہ NCCIA کن کاموں میں پڑ گئی ہے؟ ہاں جی، پہلی تو بات ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کو سیگریگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ NCCIA کا رول پلس پولیس کا رول، وہ آفینس جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریپ کا آفینس پولیس کا کام ہے۔ ریپ کا کام اگر ریپ ہو جائے اس کو انٹروگیٹ NCCIA نہیں کر سکتا۔ NCCIA ہر وہ کرائم جو کہ سائبر سے ایشو ہوگا، مثلا کسی لڑکی کا کوئی ریپ ہوا، اس کی کوئی تصویر بنی، کوئی ویڈیو بنی، وہ ڈسیمینیٹ ہوئی۔ ڈسیمینیٹ سے مراد ایک بندے نے واٹس ایپ سے دوسرے کو بھیجی، یا اس کی ویڈیو یا تصویر اپلوڈ کر دی فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، کوئی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہو، جب بھی وہ تقسیم ہوگی اس پہ تو وہ کرائم اب ہینڈل کرے گی NCCIA۔ اب یہ جو بندہ تھا 40 سے زیادہ خواتین، 1300 ان کی تصاویر اور 600 کے قریب ویڈیوز بنائیں، تو یہ ہتھے چڑھ گیا NCCIA کے، یہ ڈومین بنتا ہے NCCIA کا۔ ہر وہ کرائم جو ڈیجیٹل پہ ہوگا وہ NCCIA کا ہے، چاہے آپ کی رقم آپ کسی کو جیز کیش کرتے ہیں میں بھیجتے ہیں، مطلب تھرو موبائل ایپ، یہ جو کرائم بنتا ہے وہ NCCIA کی ڈومین کا بنتا ہے۔ سائبر کرائم، جی، سائبر کور ورڈ ہے سائبر کرائم۔ توفیق بٹ نے کالم لکھا، اس میں انہوں نے بیوروکریٹ کو بیوروکرپٹ کہہ دیا۔ ارشاد بھٹی نے بلاگ کیا، اس نے کہا جی پبلک ٹی وی پہ خبر چلی ہے کہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر نے اپنے سرکاری جو ریزیڈنس ہے اس کے لان کو ایکسپینڈ کیا، دوسرے کی انکروز کر دیا اور پبلک فنڈ کو استعمال کر کے اپنی ذاتی ریزیڈنس کے لیے وہ کیا۔ خبر غلط ہے تو اس پہ ایک حکومت کی طرف سے ریبٹل آتا ہے اور وہ معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی NCCIA کے پاس ہے۔ توفیق بٹ کا جو کالم ہے وہ بھی NCCIA کے پاس ہے۔ سائبر کرائم اس میں کہاں ہے؟ ہاں جی، میں بتاتا ہوں۔ اب چونکہ یہ جو کالم ہے یہ آن لائن پبلش ہوا ہے، جو چیز آن لائن پبلش ہوئی وہ سائبر کرائم ہے۔ ابھی اخبار میں پرنٹ ہوا، جی اخبار میں پرنٹ ہوا، ابھی ہم اس کو بعد میں ثابت کریں گے کہ وہ جرم ہے یا نہیں ہے، مطلب ڈسیمینیشن تو ہوئی ہے نا، پھر وہ ٹرانسفر ہوا واٹس ایپ کے ذریعے آگے۔ یہ اب توفیق بٹ کا جو جرم ہے میں سمجھتا ہوں وہ جرم نہیں ہے۔ اب جو کالم کی جو روح ہوتی ہے، جو ایسنس ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ایک ٹچ دینا ہوتا ہے کرٹیکل۔ اگر انہوں نے بیوروکریٹ کو بیوروکرپٹ کہہ دیا، اب بیورو چیف بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بھی بیورو چیف کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، بیورو چیف کو بھی بیوروکرپٹ کرتے ہیں۔ جو عموماً ویسے نا بیورو چیف کو بیورو چیف کہتے ہیں، پیار محبت۔ ہاں،
اب یہ ہے کہ آپ میرے اور آپ کے خلاف کوئی بھی اس بات پہ چلا جائے گا، دیکھیں جناب انہوں نے بیورو چیف کو بیورو چیف کہہ دیا ہے تو اس پہ بھی کیس بنے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ذرا گلا گھونٹا جا رہا ہے عوام کا اور تھوڑا گیگنگ کی جا رہی ہے ایسے قوانین کے ذریعے ایسی ایجنسیز بنا کر؟ فریڈم تھوڑا سا بول دیں کھول کے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف بزنس اس ملک میں اب جرم بن گیا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے. فریڈم آف اسپیچ تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اتنے ادارے بنا دیے، مطلب آپ NCCIA بنایا، آپ نے CCD بنائی، آپ نے CTD بنائی، آپ نے پیرا فورس بنائی، آپ انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی فورس، یہ جتنی بھی فورسز بن گئی ہیں تو یہ اب ہر بندے کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں. یہ ریاست ہے سیکیورٹی اسٹیٹ. سیکیورٹی اسٹیٹس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، اس میں فریڈم آف اسپیچ جب آپ مانگیں گے تو آپ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا. دیکھیں سر، چیف سیکرٹری کے بارے میں کوئی خبر دینا، وہ اب اسٹیٹ تو نہیں اتنی متاثر ہو رہی، ایک سرکاری انڈیویجول وہ ہے اور اس کا کام صرف ایک تردید یا کلیریفیکیشن سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا. اس میں 2 پوائنٹ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جب میں نے ان کی بات سنی تو وہ چیف سیکرٹری نہیں کہہ رہے تھے، وہ میر منشی کہہ رہے تھے. ان کو یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا میر منشی کو. وہ ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، انہیں میر منشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا، چیف سیکرٹری 12 کروڑ عوام کو ہیڈ کر رہا ہے. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خبر کے پیچھے جا کے وہ مدعی بن جائے. ان کو چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے یار خبر ہو گئی، ری بٹل دے دے، جناب میرے لان پہ 22 کروڑ خرچ نہیں ہوئے، بات ختم. اب چیف سیکرٹری صاحب کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا آپس کی بات ہے. جہاں سے یہ خبر وہ پبلک ایئر ہوئی نا، تو ان کے دفتر سے نا کوئی 5 کلومیٹر دور وہ جگہ ہے. اگر بندہ ویسے جا کے چیک کر لیتا کہ اس لان میں کوئی ایکسپینشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو بات ذرا زیادہ کریڈیبل، اور شاید وہ اس خبر کو نشر بھی نہ کرتے، یا اگر ایسی بات ادھر ہوئی تھی تو زیادہ اس میں وزن آ جاتا. ایسی بات ہے. احسن صاحب، ہم 2 چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہو. انگریزی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو ہم خبر چلاتے ہیں، ادروائز نہیں چلاتے، چاہے کتنی بڑی خبر کیوں نہ ہو. ہم وہ خبر پبلش نہیں کریں گے. ڈاکومنٹس کے بعد ہمارے جو ایڈیٹرز نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے ورژن لینا ہے، پوائنٹ آف ویو لینا ہے. مطلب چیف سیکرٹری کے خلاف اگر کوئی خبر ہے، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے، آپ جا کے چیف سیکرٹری صاحب کا موقف لیں. وہ بے شک ڈینائی کریں لیکن آپ کے پاس ڈاکومنٹ تو ہیں. پھر آپ کے خلاف NCCIA میں کوئی نہیں جا سکتا. ہاں اگر جائے گا تو پھر آپ کلیئر ہو جائیں گے، جناب یہ میرے پاس ایویڈنس تھے، یہ میں نے موقف لیا تھا. کلیئرنس تو بات کی بات ہے نا. جب آپ کو NCCIA سے نوٹس آتا ہے نا تو ایک دفعہ تو آپ کی جان نکل جاتی ہے. کیوں جان نکل جاتی ہے؟ اگر آپ رپورٹر ہیں، آپ کو تو پریشر آپ کو تو جو پریشر ہے وہ برداشت کرنا چاہیے. نہیں، پریشر کہاں برداشت ہے، ادارہ ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، کولیگز ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. اور ابھی پچھلے دنوں ہمارے ملتان کے ایک دوست ہیں صحافی عامر حسینی صاحب، وہ ادھر آئے ہوئے تھے NCCI میں. خیر وہ آئے ملے اور تو ان کا بہت ہی ابتدائی سطح پہ ان کا معاملہ حل ہو گیا، لیکن ان کو ادھر سے ٹریول کر کے آنا پڑا، اپنا کیس ادھر پر. عامر حسینی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خبریں اخبار کے کالم نگار ہیں، وہ رپورٹر نہیں ہے. میں رپورٹر ہوں، مجھے دہشت گردوں نے دھمکیاں دی، میں نے برداشت کی. آپ کو برداشت کرنے کا لیول ہونا چاہیے نا، پریشر برداشت. دہشت گردوں کی دھمکی برداشت کر سکتے ہیں. NCCI سے جب آپ کو نوٹس آئے گا نا وہ پھر ایک اور میں جاؤں گا، میں فیس کروں گا، میں کہوں گا جناب میرا یہ موقف ہے. ہاں اگر میری غلطی کہیں ہے تو وہ معافی مانگنے میں فوری طور پر مانگ لینی چاہیے، غلطی نہیں تو ڈٹ جانا چاہیے. واپس آتے ہیں، اوور لیپنگ ہو رہی ہے. ایک محکمہ پولیس کا جو کام تھا کہ وہ منشیات کو پکڑتی ہے، اس کے لیے حکومت نے NFC بنا دی، NCF بنا دی، نیشنل نارکوٹکس فورس کنٹرول فورس. انکروچمنٹ اور ان کو ختم کرنا کام تھا میونسپیلٹی کا، پیرا فورس آ گئی. اور اسی طرح یہ جو پولیس کا کام تھا کہ ریپ کو وہ کرے، یا دوسرا وہ اس کے لیے سائبر کرائم کنٹرول. میں نے تھوڑا سا اس کو یوں کر لیں، اس کے لیے CCD آ گئی، ریپ کے لیے، ہینیس کرائم کے لیے CCD آ گئی. اب میں حیران ہوں معذرت کے ساتھ، میں نے ایک کوئی جھنگ کا علاقہ ہے، اس میں ایک مالک نے اپنے جو کمزور ترین بندہ تھا اس کے عضو تناسل کے ساتھ ایک رسہ باندھ کے گھوڑے کو ذہن لگا اور گھوڑا بھاگا اور وہ الگ ہو گیا. اب ہر
कमज़ोर शख्स के नेफे पे जा रहा है। अब ताकतवर इदारा है CCD, ये भी नेफे पे जा रही है। मतलब हमारी एक नफ्सियात इस तरह की डेवलप हो चुकी है कि नज़र ही नेफे पे है। हम समझते हैं कि जनाब CCD का आप रिकॉर्ड निकालें, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि जी पंजाब पुलिस ने 900 कत्ल मावराए अदालत कत्ल की है, ठीक है। और हमारे मुल्क में न सिविल सोसाइटी ने डिबेट की, न मीडिया ने डिबेट की, उल्टा वो खबरें आजकल ये लगाई जा रही हैं CCD से जो चट्ठा है उसने क्राइम कंट्रोल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी कि वो खबरें इस तरह की प्लांट कराई जा रही हैं, बजाय इसके कि हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की खबर को डिबेट करें, एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज किस तरह का किया है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप नैब जाते हैं, उधर नैब के जो विक्टिम्स हैं उनको ज़रा पूछें तो उनके साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ होता है। एक रियल एस्टेट बैरन को उठाएं तो उसने अरबों रुपए का फ्रॉड किया होता है। CCD एक बंदे को मारती है जिसके ऊपर 6 डिकेटीज होती हैं, और उन 6 डिकेटी का जो वॉल्यूम होता है ना वो 1 मिलियन 2 मिलियन से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। उसको मार के कहते हैं जी हमने क्राइम कंट्रोल कर दिया। ज़रा CCD को किसी दिन नैब के फाइलें उठाएं और उन्हें कहें कि जी ये बंदे इन्होंने अरबों का फ्रॉड किया हुआ है, तो इनके ऊपर ज़रा हाथ डालें। तो क्राइम ही कंट्रोल करना है, वो क्राइम नहीं है, और अरबों का क्राइम है, उनको मारें। देखें जी, वो फिनंशियल फ्रॉड है। फिनंशियल फ्रॉड CCD का डोमेन नहीं है। अब CCD का आपने जो बात की है कि मामूली क्राइम की बात है, क्राइम में वाज़े कमी ज़रूर आई है। क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ऑन ग्राउंड जाता हूँ तो हमें पता चलता है। अब ये देखें ना कि जैसे तीफी बट हो गया, रहीम यार खान में मारा गया, एक कैसर था जो स्पेन का रिहायशी था, वो वहाँ कैसे चला गया, रहीम यार खान में वहाँ मारा गया। इन चीज़ों को इंटरोगेट करने की ज़रूरत है। बाकी नैब वाली जो बात कर रहे हैं, जो फिनंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, जो फाइलें बिक रही हैं, इसमें रियासत ने हमेशा ताकतवर का साथ दिया था, रियासत ने पैसे वाले का साथ दिया था। रियासत को चाहिए था कि ऑन करती गरीब आदमी को, वो जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक फ़ाइल लेने के लिए और फिर सारी ज़िंदगी इंतज़ार करता है कि उसको प्लॉट मिलेगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उसके साथ भी फ्रॉड हो जाए। यहाँ नैब को एक्टिव होना चाहिए था, यहाँ रियासती इदारों को होना चाहिए था। पूरी दुनिया में हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो प्राइवेट लोग नहीं बनाते, रियासतें ख़ुद बनाती हैं। यहाँ मुसीबत ये है कि हमने जो बिल्डर्स हैं उन पे छोड़ा हुआ है, या हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान हैं उन पे छोड़ा हुआ है कि जनाब वो हमें प्लाट भी देंगे, घर भी बना के देंगे, हम पैसे देंगे और हम लुट रहे हैं। ये एक फैक्ट है कि इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा धोखा होता है, और इस मुल्क में हो रहा है जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वहाँ पर इनको आज़ादी है कि ये फ्रॉड करें और गरीब आवाम का खून नोचें फाइलों के नाम पर और ख्वाब बेचें। वो आंखें जो ख्वाब देखती हैं उनके ख्वाब छीन लिए जाते हैं। ये हाउसिंग सोसाइटी के मालकान को CCD के हवाले करके ने मारना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए इनको। हज़रीन, इसी बात के साथ खलती साहब की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ फ्रॉड है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।